نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام ہے نور والی کتاب. کڈز مدنی چینل کا یہ وہ پروگرام ہے جس میں ہم قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سیکھنے، سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید کی صورتیں، قرآن مجید کی آیات، ان کی فضیلتیں کیا ہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں کن کن باتوں کا حکم ارشاد فرمایا، کن کن مخلوقات کا ذکر فرمایا ہے، اپنی کن کن نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. پھر قرآن مجید کی چند آیات کو سن کر اس کی برکتیں پاتے ہیں. قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے قواعد کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ سوالات جوابات کا سیشن بھی ہوتا ہے جس سے ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو پیارے پیارے بچوں نے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. تمام سیگمنٹس ہی میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید سے متعلق گفتگو کریں گے. شروع سے آخر تک پورا پروگرام قرآن مجید سے متعلق ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے نور سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جی. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا اس پروگرام کا ایک پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تجوید کلاس، جس میں ہم قرآن مجید کی چند آیات سنیں گے اور انہی آیات سے پھر ہم چند قواعد کو، ایسے قواعد کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے جن قواعد کا استعمال کر کے ہم قرآن کو درست انداز میں پڑھتے ہیں. تو بڑھنا ہے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے ایک قاری صاحب موجود ہیں جن کا نام ہے حافظ جمال الدین اتاری. تو دیکھتے ہیں جمال الدین صاحب ہمیں آج قرآن مجید کی کس سورت کی آیتیں سنائیں گے. کیسے ہیں جمال الدین صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ سنائیں. الحمدللہ الی احسانہ. آج آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں؟ سورہ عادیات. سورۃ العادیات. سورۃ عادیات. العین سے عادیات. جی. کون سے پارے میں ہے یہ؟ 30. مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی ہے. مکی ہے. تو شروع کریں گے اپنا سیگمنٹ اور قرآن مجید کی تلاوت ہوگی سورہ عادیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. صدق الله العظيم.
माशाअल्लाह, जमालुद्दीन भाई ने बड़े प्यारे अंदाज में कुरान मजीद की सूरह आदियात की तिलावत करने की सआदत पाई। चंद आयात इन्होंने पढ़ी हैं, इंशाल्लाह इन्हीं आयात से मुतालिक हम एक तजवीद का कायदा समझेंगे। प्यारे बच्चों, आज आपसे पूछता हूँ कि मैं कौन सा कायदा समझाने जा रहा हूँ, कोई आइडिया आपके जहन में हो? नहीं, एक और चांस है आपके पास। नहीं, बस 3 हो गए। अब मैं बताता हूँ जी, तो कोई बता नहीं सका, मैं बताऊंगा। आज के इस प्रोग्राम के सेगमेंट में हम जिस कायदे को डिस्कस करेंगे वो कायदा है कलकला का। किसका? कलकला। कलकला क्या होता है, कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कुछ सवालात के हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कुछ हुरूफ ऐसे हैं कि जब वो साकिन होते हैं, क्या होते हैं? साकिन, यानी उन पर जज़म होती है तो वहाँ कलकला किया जाता है, ठीक है। इसी तरह जब वो मुशद्दद होते हैं तो फिर भी कलकला की सूरतें होती है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि वो हुरूफ, वो चंद हुरूफ, वो कौन से मैं बताऊंगा आपको, वो चंद हुरूफ कि जब वो साकिन हालत में हो यानी उन पर जज़म आ जाए तो उनमें कलकला करेंगे। अब यहाँ 2 बातें समझनी है, कलकला होता क्या है और वो हुरूफ कौन से हैं। तो वो हुरूफ जिनमें हमने कलकला करना है या जिनमें कलकला किया जाता है, उन हुरूफ का एक मजमुआ है और वो मजमुआ है कुतुबुजद्दीन। क्या है? कुतुबुजद्दीन। जी, आप सफ़े पर या किसी चीज़ पर अगर लिखें कुतुबुजद्दीन अरबी में, ठीक है, तो इस कुतुबुजद्दीन में जितने हुरूफ आ रहे हैं ना, ये सारे हुरूफ हुरूफे कलकला के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनमें क्या किया जाता है? कुतुबुजद्दीन। इन हुरूफ को अलग करें तो क्या होगा? कौफ, तो, बा, जीम, दाल। कौफ, तो, बा, जीम, दाल। कितने हुरूफ हो गए? 5। ये 5 वो हुरूफ हैं जिनको कुतुबुजद्दीन के मजमुए में बयान किया जाता है और इनमें हम कलकला करते हैं। तो ये तो पता चल गया कि हुरूफ 5 हैं, कौफ, तो, बा, जीम और दाल। अब ये समझना है कि कलकला क्या होता है। तो बच्चों, कलकला का मतलब क्या होता है? जुम्बिश और हरकत। कलकले का मतलब क्या होता है? जुम्बिश और हरकत, वाइब्रेशन, ठीक है, किसी चीज का हरकत करना, ठीक है, जुम्बिश करना और हरकत करना, ठीक है। तो अब कलकला का मतलब क्या है कि इन हुरूफ में जब कलकला का कायदा लगता है, वो सूरत हाल होती है, तो हम क्या करते हैं, इस अंदाज में इन हुरूफ को पढ़ते हैं कि इन हुरूफ की अदायगी के वक्त मखरज में, यानी कि इन हुरूफ के निकलने की जो जगह है वहां क्या होती है? जुम्बिश होती है। क्या होती है? जुम्बिश, जिसकी वजह से इन हुरूफ में आवाज वापस लौटती हुई मालूम होती है, ठीक है। कलकला का मतलब ये होता है कि जुम्बिश और हरकत इस अंदाज में कि इन हुरूफ के अदा करते वक्त इन हुरूफ के मखरज यानी निकलने के मकाम में क्या होती है? जुम्बिश होती है, जिसकी वजह से इन हुरूफ में आवाज वापस लौटती हुई मालूम हो जाती नहीं है, होती है। कलकला का मतलब क्या है? हरकत और जुम्बिश, यानी इन हुरूफ को अदा करते वक्त मखरज में यानी कि इन हुरूफ के निकलने के मकाम में ऐसी हरकत और जुम्बिश होती है जिसकी वजह से इन हुरूफ की आवाज वापस लौटती हुई मालूम होती है। जैसे इको होता है, आप खुली फजा में, खुले मैदानी इलाके में जाएं, पहाड़ी इलाके में जाएं, वहां आप जोर से कुछ कहें तो आवाज वापस क्या होती है? इको कहा जाता है उसको, ठीक है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही होता है कि आवाज लौटती हुई मालूम होती है। अब देखेंगे सूरह आदियात की मुख्तलिफ आयात में यहां कलकला का कायदा आपको नजर आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं आयत नंबर 1। आयत नंबर 1 का आखिरी कलमा है दोबहन। क्या है? यहां देखिए आप, बाप को नजर आ रहा है? बा हरूफे कलकला में से है, कुतुबुजद्दीन, बा आ रहा है इसमें, और इसके ऊपर क्या है? बा पर क्या है? जज़म। और हुरूफे कलकला जब जज़म वाले हों, साकिन हालत में हो, तो उनमें कलकला खूब जाहिर होता है। तो कलकला करेंगे यानी कि आवाज लौटती हुई मालूम होगी, तो उसको दोबहन नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे? दोबहन। कैसे पढ़ेंगे कारी साहब? दोबारा दोबहा। बा में देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आवाज वापस आ रही है। इसी तरह हम देखते हैं आयत नंबर 2 में क़दहन। देखिए कौफ के बाद नजर क्या आ रहा है आपको? दाल। दाल भी हुरूफे कलकला में से, और इसके ऊपर क्या आ गई? तो कलकला खूब जाहिर करते हुए कैसे पढ़ेंगे कारी साहब? क़दहा। शाबाश। आयत नंबर 3 को देखेंगे, आखिर में है सुबहन। देखिए बा जज़म आ रहा है भी कलकला, हुरूफे कलकला में से है, तो क्या करेंगे? कलकला खूब जाहिर करेंगे। कैसे करेंगे? सुबह। माशाअल्लाह। और आखिरी हम मकाम देखेंगे यहाँ पर
آیت نمبر 4 کے اختتام پر لفظ ہے نقعن، 2 نقطے والا کاف ہے، نظر آ رہا آپ کو؟ اور یہ 2 نقطے والا کاف حروف قلقلہ میں سے ہے، قطب جدن پہلا حرف قاف آ رہا ہے، اور اس پر کیا آئی؟ تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، کر کے دکھائیں گے قاری صاحب؟ نقع نقعا، ماشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام کو پہنچا، جس میں ہم نے حروف قلقلہ کا بیان بھی سنا، کتنے ہوتے ہیں، کون سے ہوتے ہیں، قلقلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور قلقلہ کس انداز میں کرتے ہیں یہ قاری صاحب نے ہمیں کر کے دکھایا۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھنا ہے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی سورتوں اور آیتوں میں سے کسی ایک سورت یا آیت کا انتخاب کر کے حدیث کی روشنی میں، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں اس کے فضائل کو جانتے ہیں۔ اور فضائل کو سننے جاننے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اس پر کیا کریں؟ کیا کریں؟ عمل۔ ہاں، سن کے سبحان اللہ کہنا ہے، لیکن نیت بھی کرنی ہے کہ انشاءاللہ اس پر ہم عمل بھی کریں گے۔ تو بڑھنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب، اس کا دوسرا سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ آج بچوں جس آیت مبارکہ کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، وہ قرآن مجید کی تقریباً ساری سورتوں کے شروع میں آپ کو نظر آتی ہے، سورہ توبہ کے علاوہ، اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ شریف، جس کو تسمیہ بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جی بچوں، یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے جو 2 سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ سورہ توبہ کے علاوہ سورہ برات جس کو کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ تمام سورتوں کے شروع میں آپ کو یہ کیا نظر آتی ہے؟ نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے بسم اللہ شریف کی فضیلت جاننی ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، چنانچہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو، یعنی خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آئے، کوئی مسئلہ آئے تو اس وقت ان کلمات کو پڑھ لو، تاکہ ان کلمات کی برکت سے وہ مصیبت کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ مولا علی نے عرض کی، ضرور ارشاد فرمائیے، آپ پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ سے ہی تو سیکھی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ بسم اللہ شریف تو سب کو آتی ہے، اس کے آگے کچھ کلمات اور ایڈ کرنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پڑھنا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بھی کلمات عموماً یاد ہوتے تو ملا کے پڑھیں گے۔ جب بھی خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آئے گی تو ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے وہ مصیبتیں بلائیں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے بسم اللہ شریف کا بھی ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ریکارڈڈ ہوگا، جس میں ہم قرآن مجید سے متعلق، قرآن مجید میں جن باتوں کا، جن احکام کا، جن نعمتوں کا، جن مخلوقات کا ذکر ہے، ان میں سے کسی شے کا، کسی چیز کا، کسی بات کا ہم بیان سنیں گے۔ تو بڑھنا ہے ہم نے قرآن مجید کی معلومات حاصل کرنے کے لیے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ہمارا قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ پھلوں میں سے ایک پھل ہے جسے انار کہا جاتا ہے۔ عربی میں رمان اور انگلش میں پومیگرین کہتے ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز العرفان، ان جنتوں میں میوے، کھجوریں
اور انار ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پیارے بچوں، پہلی آیت میں اللہ پاک نے اپنی دو نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک کھجور اور دوسری نعمت انار ہے۔ پیارے بچوں، انار کی ایک خاص بات بھی ہے کہ اس میں ایک جنتی دانہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انار کے بارے میں ارشاد فرمایا، ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنتی اناروں کا دانہ شامل نہ ہو۔ انار ہمارے لیور، اسٹمک اور سینے کو اسٹرانگ کرتا ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور صاف خون کو پیدا کرتا ہے۔ انار کھانے سے آئی سائٹ تیز ہوتی ہیں اور انار ہمارے دانتوں اور مسوڑوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، کتنا کمال کا ہے نا یہ پھل، اس میں جنتی دانہ بھی ہے اور بہت سے بینیفٹس بھی ہیں۔ تو کیوں نہ اس پھل کو کھانے کی عادت بنائیں تاکہ ہماری ہیلتھ کو اس کے بہت سے بینیفٹس بھی حاصل ہوں۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب وقت ہوا چاہتا ہے اس پررحم نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کا، جس میں ایک ایکٹیویٹی ہوگی۔ آج ہم ایکٹیویٹی کریں گے کوسچنز آنسرز کی صورت میں، سوالات جوابات کا ایک مقابلہ ہوگا۔ کچھ سوالات ہوں گے، ان کے جوابات ہوں گے، دونوں طرف سے جوابات دیے جائیں گے، بعد میں چیک کیا جائے گا کون آگے بڑھا اور کس نے آگے بڑھا دیا اپنے دوسرے بھائی کو۔ تو بڑھنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف بچوں، اس کا نام ہے جواب ڈھونڈے۔ جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، جواب ڈھونڈیں گے، ہمارے سوالات کے جوابات ڈھونڈیں گے۔ کون ڈھونڈیں گے؟ پہلے ہم انہیں ڈھونڈیں گے۔ دائیں بائیں دونوں طرف پیارے پیارے بچے موجود ہیں، 5 بچے موجود ہیں، لیکن دونوں طرف سے ایک بچہ سلیکٹ ہوگا ٹیم کا نمائندہ بنتے ہوئے۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ دائیں طرف سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ، یہ دوسرے نمبر پر جو موجود ہیں، نام بتائیں گے اپنا؟ محمد ابو بکر۔ محمد ابو بکر، نام تو بڑا پیارا ہے، محمد ابو بکر۔ ابو مقابلہ کرنے آئیں گے؟ جی، اگر آپ ہار گئے تو آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ نہیں، اگر کوشش میں ناکام ہو گئے تو چلیں کوشش کریں گے۔ ابو بکر صاحب جو ہیں دائیں طرف سے سلیکٹ ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ کیا کہیں گے ان کی دلجوئی اور ثواب کی نیت سے؟ جی، بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ سارے ہی آنا چاہیں گے، ماشاءاللہ۔ یہ دوسرے نمبر پر جو موجود ہیں، آج وہاں سے بھی دوسرے نمبر پر، یہاں سے بھی دوسرے نمبر پر۔ جی، نام بتائیں گے اپنا؟ احمد رضا۔ احمد رضا یا احمد رضا؟ احمد رضا۔ احمد رضا بھائی، وہ دیکھیں آپ سے ابو بکر بھائی عمر میں چھوٹے لگ رہے ہیں، تو ان کو پیچھے چھوڑیں گے آپ؟ خود آگے بڑھو۔ خود آگے بڑھیں گے تو آئیں گے بورڈ کی طرف، ماشاءاللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، مقابلہ ہونے جا رہا ہے ابو بکر اور احمد رضا کے درمیان۔ دونوں پیارے پیارے نام ہیں، نسبتوں والے ہیں، احمد رضا اور ابو بکر۔ پہلے آپ سنیں کرنا کیا ہے، میں آپ کے سامنے ایک کوسچن کروں گا، ٹھیک ہے؟ ایک سوال کروں گا، آپ نے سننا ہے، سن کر ذہن میں اس کا جواب سوچنا ہے کیا ہو سکتا ہے۔ جو جواب آپ کو سمجھ میں آئے، آپ دونوں کے سامنے ریڈ کلر کی باسکٹس موجود ہیں، اس میں کچھ پیپرز موجود ہیں، وہاں سے آپ تلاش کریں گے کہ اس سوال کا یہ جواب موجود ہے۔ اگر آپ کو پیپر میں نظر آتا ہے تو سوال کا جو نمبر ہو اس نمبر کے حساب سے آپ نے بورڈ پر پن کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس جواب کو وہ پیپر لگانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ایک دوسرے کے بورڈ کو دیکھنا نہیں ہے، کسی سے پوچھنا نہیں ہے، کسی کے اشارے کو قبول نہیں کرنا۔ جب 6 سوال مکمل ہو جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کون آگے بڑھا اور کس نے آگے بڑھا دیا۔ جی، پہلا سوال آپ دونوں سے، مکہ شریف میں نازل ہونے والی سورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ وہ سورتیں جو مکہ شریف میں نازل ہوئیں، جب نبی پاک علیہ السلام مکہ شریف میں موجود ہوتے اور جو سورت نازل ہوتی اس سورت کو کیا کہا جاتا؟ جی، مکے میں نازل ہونے والی سورتوں کا نام سے مراد یہ کہ ان سورتوں کو کیا کہا جاتا ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی، دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، بڑا آسان سوال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تسمیہ شریف ہے، بسم اللہ شریف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوچے بھائی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت آسان سوال تھا، پہلی توجہ ہی میں جواب سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ جی، تیسرا سوال یہ ہے، بہت آسان سوال ہے، فوراً سے پہلے آپ جواب دیں گے، قرآن پاک کس لینگویج میں، کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ قرآن مجید کی زبان کون سی ہے؟ کس زبان میں، کس لینگویج میں قرآن مجید نازل ہوا ہے؟ ماشاءاللہ، آسان سوال تھا اور جواب بھی آسان، سارے آسان سوال آ رہے ہیں۔ چوتھا سوال، تمام آیتوں کی سردار کون سی آیت ہے؟ قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس کو تمام آیتوں کا سردار کہا جاتا ہے؟
سورت کی بات نہیں کی میں نے یہ کہا ہے قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے. جی 5واں سوال آپ دونوں سے یہ ہے، قرآن پاک میں احمد نام کتنی بار آیا ہے؟ احمد رضا تو فوراً ہی بتائیں گے. لفظ احمد قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ نام احمد نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تعداد بتانی ہے، 1 2 یا 3 مرتبہ. چھٹا اور آخری سوال ہے، کوسچن نمبر 6. صدیق، کیا لفظ کہا میں نے؟ صدیق مسلمانوں کے کون سے خلیفہ کا لقب ہے؟ کون سے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے جن کا ٹائٹل ہے صدیق؟ ماشاءاللہ دونوں طرف سے سوالات کے جوابات دینے کا سلسلہ مکمل ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھا اور کس نے آگے بڑھا دیا اپنے دوسرے بھائی کو اچھی نیتوں سے. جی احمد رضا بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی کیا کیا آپ نے؟ سوالوں کے جوابات دیے ہیں، دیکھتے ہیں صحیح ہے نہیں ہے. لگ تو رہا ہے کہ سارے صحیح ہونے چاہیے. جی بچوں پہلے سوال کا جواب تھا مکی صورتیں. قرآن پاک کی وہ صورتیں جو مکے میں نازل ہوئی ان کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مکی صورتیں. ان کا جواب دوسرے سوال کا جواب تھا ایک بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ ایک مرتبہ ہے. ان کا یہ جواب بھی قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے. انہوں نے کہا عربی زبان میں. ان کا جواب ماشاءاللہ 3 سوالات کے جوابات درست ہو گئے. چوتھا سوال کیا تھا؟ تمام آیتوں کی سردار آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. انہوں نے لکھا آیت الکرسی. ان کا جواب ماشاءاللہ کوئی غلطی نہیں کی احمد رضا صاحب نے. جی 5واں سوال یہ تھا کہ لفظ احمد، نام احمد قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا؟ تو صرف 1 مرتبہ آیا ہے. انہوں نے لکھا 1. ان کا جواب اونچی آواز میں کہیں گے جواب. چھٹا سوال یہ تھا کہ صدیق مسلمانوں کے کس خلیفہ کا لقب اور ٹائٹل ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ان کا یہ جواب بھی تو یہ تو طے ہوگا کہ ہمارے احمد رضا بھائی آگے بڑھ گئے. اب دیکھتے ہیں دوسری جانب کیا حال ہے. کیسے ہیں ابو بکر صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. کیا کیا آپ نے؟ سوال کے جواب. اب آپ نے جوابات تو سن لیے، تو کوئی مسٹیک ہوئی ہے یہاں پر؟ جی ہوئی ہے، آئندہ ہوگی نہیں. جی دیکھتے ہیں. پہلے سوال کا جواب تھا مکی صورتیں. ان کا جواب دوسرے سوال کا جواب تھا 1 مرتبہ. لفظ اللہ بسم اللہ شریف میں صرف 1 بار آیا. ان کا جواب قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا. انہوں نے کہا عربی میں. ان کا جواب عربی زبان میں. چوتھے سوال کا جواب تھا آیت الکرسی. سوال بچوں یہ تھا کہ کون سی وہ آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے؟ تو وہ تھی آیت الکرسی. انہوں نے سورہ بقرہ لکھا. اگرچہ سورہ بقرہ ہی میں آیت الکرسی آتی ہے لیکن ان کا یہ جواب درست نہیں ہے. جی 5ویں سوال کا جواب تھا 1 بار. لفظ احمد، نام احمد قرآن مجید میں صرف 1 مرتبہ آیا ہے. انہوں نے 1 بار کہا. ان کا یہ جواب بھی صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق. ان کا یہ جواب بھی 1 جواب انہوں نے درست نہیں دیا، لہٰذا یہ آگے نہ بڑھ سکے. انہوں نے احمد رضا بھائی کو آگے بڑھا دیا. ماشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ یہ مقابلے کے ساتھ یہ سیگمنٹ، اور سیگمنٹ کے ساتھ یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. پروگرام نہیں، اس پروگرام کا یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق مزید پیاری پیاری باتیں لے کر حاضر ہوں گے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا